کا مہربان ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے گل چھر رہے بھی ہیں، عیش بھی کر رہے ہیں، اگرچہ وہ مصنوعی قسم کا عیش تھا جو ہم نے کیا ہے، ہم نے کبھی اپنے ٹانگوں پر کھڑے ہو کر اپنی معیشت کو استوار نہیں کیا ہے۔ لیکن یہ جو ایڈ ہوتی ہے، یہ ایڈس والے مرض کی طرح ہی ہے، یہ اندر ہی اندر جو ہے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بہرحال جب کبھی امریکہ آپ کو ہماری ضرورت نہ رہی تو نگاہیں پھیر لی، پھر ہم اپنے حالات سے دو چار ہونے کے لیے رہ گئے، یہ صورتحال جاری رہی ہے۔ لیکن اس کے دوران بھی یہ یاد رکھیے، بہت اہم نقطہ ہے، امریکہ اگرچہ پاکستان کی دوستی کا دم بھرتا رہا، ہتھیار دیتا رہا، یہ دیتا رہا، گندم دیتا رہا، اور ہاتھ ملا کے اس کے اوپر نشان آیا کرتے تھے، گھی کے ڈبے دیتا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کہ اس نے مستقل طور پر جو اس کی ایک لانگ ٹرم پلاننگ تھی، اس کے اعتبار سے بھارت کی پیمپرنگ جاری رکھی ہے، اس کے ساتھ دوستی کی کوشش، اس کے ساتھ بہتر سے بہتر مراحل، اس کو جو ہے تعلقات 1962 میں امریکہ نے بچایا اور بھارت پر ہمیں جو ہے حملہ کرنے سے روکا، ورنہ وہ بہترین وقت تھا مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کا۔ بھارت پھنسا ہوا تھا، اس کی گردن جو ہے چینیوں کی شکنجے میں آئی ہوئی تھی اس کا، اور وہ چیخیں مار رہا تھا، اور اس وقت بڑی آسانی کے ساتھ، جسے واک تھرو کہتے ہیں، وہ اس طرح کا معاملہ امریکہ نے روکا اور اس کو بچایا وغیرہ۔ تو اس کے سامنے یہ تھا کہ یہ بھارت بڑا ملک ہے، پاکستان کے مقابلے میں اس کی بہت اہمیت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ قومیں جو ہیں، بڑی قومیں، یہ اپنے فوری معاملات کے ساتھ ساتھ جو دور اندیشی کے معاملات ہوتے ہیں، بڑی لمبی لانگ پلاننگ کے معاملات ہیں، ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ لہذا پیمپرنگ کا لفظ میں نے استعمال کیا، ہر طرح سے بھارت کی امداد، سرپرستی، دلجوئی، اس کی مسلسل کوششیں کی۔ اب صورتحال کیا ہے کہ ایک طرف صہیونی ایجنڈا ہے، اور امریکی، برطانوی، ویسپ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ، یہ تو بالکل ان صہیونیت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اب ہوتے ہوتے بقیہ جو کرسچن ورلڈ ہے، کیتھولک وغیرہ، انہوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے اور اس ایجنڈے کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ اس ایجنڈے کا براہ راست تعلق پاکستان سے نہیں ہے، مڈل ایسٹ میں وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو وہ چاہتے ہیں کہ اصل میں مسجد اقصیٰ گرا کر اور تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے، اس سے پہلے وہ پاکستان کے ایٹمی دانت توڑنے پر تلے ہوئے ہیں، ورنہ خطرہ ہے پاکستان میں کوئی عوامی جو ہے جوش و خروش ابھر آئے، ایسا مسجد اقصیٰ کے گرانے سے لازماً ایسا ہوگا۔ لہٰذا ان کا یہ معاملہ جو ہے وہ اس پر تلے ہوئے ہیں کہ کم سے کم پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ دیے جائیں، قابو میں کر لیے جائیں، جو بھی ہو غیر مؤثر کر دیے جائیں، تاکہ پھر بھارت کے رحم و کرم پر ہو پاکستان۔ ظاہر بات ہے اس کے بعد بھارت سے ہمارا مقابلے کی پوزیشن نہیں ہے۔ دوسرا، امریکہ کا عالمی ایجنڈا بھی ہے، اگرچہ اس وقت وہ سخت کرائسس سے دو چار ہے معاشی اعتبار سے، لیکن پھر بھی اس کے عزائم بڑے اونچے ہیں، اب بھی وہ سول سپریم پاور آن ارتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی معیشت اب بھی بہت بہت ہی گہری ہے۔ اس پہلو سے وہ جو 21 سینچری میں سپریمیسی جو ہے وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ پچھلی صدی کے وسط سے سپریمیسی شروع ہوئی تھی امریکہ کی، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ 21 سینچری بھی اسی طریقے سے رہے۔ اس میں اگرچہ ان کا مقابلہ جس کے لیے اب وہ تیاری کر رہے ہیں وہ روس اور چین کا ہے، اور خاص طور پر چین، کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی، یہ ان کے سامنے ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جو عضو ضعیف ہے اس وقت دنیا کا، عالم اسلام، اس پر تو اپنے گہرے پنجے گاڑ کر ان کے تمام جتنے بھی جو ذرائع ہیں، جو بھی ان کے اسباب ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ان کی دولت ہے، منرل ہے، آئل ہے، اس کو قبضہ کر لیا جائے، اس لیے کہ ان کے اندر تو ظاہر بات ہے سوائے پاکستان کے کسی کے اندر کوئی بھی اس کو کا مقابلے میں آنے کی کسی کی حیثیت نہیں ہے۔ تیسری طرف بھارت ہے جو پاکستان کا ازلی دشمن ہے، اور اب امریکہ کا اصل منظور نظر وہی ہے، اور اس کے لیے چانس آف دی 21 سینچری ہے جو اس وقت آ گیا ہے۔ اب یہ میں نے چند بڑی باتیں ہیں کہ جو میں نے بڑی تفصیل سے پہلے بیان کی ہیں، آج صرف حوالہ دیا ہے۔ میرے خیال میں جنگ نہیں ہوگی، بلکہ صورتحال یہی ہے کہ وہ پاکستان کے گرد گھیرا اور تنگ اور تنگ اور تنگ، عالمی دباؤ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، اور عالمی طور پر تنہا کرنا تنہا کرنا تنہا کرنا، یہ 3 پرونگڈ جو ہے کام جاری رہے گا، یہاں تک کہ ان کی توقع کے مطابق پاکستان خود ہاتھ جوڑ دے کہ ہم حاضر ہیں۔ اگر دریاؤں کا پانی روک لیتا ہے وہ، اور ہمارے اندر یہ دم خم نہیں ہے جو آج ہم کشمیر کے لیے نہیں کر سکتے، تو دریاؤں کے لیے کیا کریں گے؟ تو ظاہر بات ہے ہاتھ جوڑنے کی سوا چارہ کار کیا رہ جائے گا؟ لائف لائن جسے کبھی قائد اعظم نے کہا تھا، وہ لائف لائن یہی تو ہے کہ پاکستان کی جو جگولر وین ہے وہ تو ہے کشمیر، اور ظاہر بات ہے پانی ہی ہے، پانی ہی سے حیات عرضی کا سارا قرآن کہتا ہے، خلقنا من الماء کل شیء حی، جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں اس پلینٹ کے اوپر، ان کی اندر جو سورس آف لائف ہے وہ پانی ہے۔ ہاں، مادہ تخلیق تو ریت ہے، مٹی ہے، لیکن یہ کہ جو اس کے اندر مادہ جو اصل سورس آف لائف ہے وہ پانی ہے۔ اس اعتبار سے
جس پالیسی پر ٹھنڈے 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 چل رہا ہے بھارت کہ پاکستان کمزور سے کمزور تر ہو جائے اور اس کے حالات از خود ایسے ہو جائیں کہ بغیر کسی بہت بڑے خون خرابے کے وہ ہمارا مقصد جو ہے اکھنڈ بھارت کا حاصل ہو جائے. اس میں پہلا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے، پہلا قدم کہ کانفیڈریشن ہو جائے. کوئی عجب نہیں کہ کبھی ہم جا کر اس کو بہت غنیمت سمجھیں کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کانفیڈریشن قبول کر لے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سقوط پاکستان کے بعد کتنی خواہش پیدا ہوئی تھی، کاش کہ ہم نے مشرقی پاکستان کے ساتھ کانفیڈریشن کی ہوتی. کانفیڈریشن ہوتی تو یہ حادثہ تو نہ ہوتا، یہ خوریزی تو نہ ہوتی، یہ داغ تو نہ لگتا، یہ مشرقی پاکستان کا جو بادشاہ سے انہوں نے لیبل اتار کر خلیج بنگال میں غرق کر دیا، یہ تو نہ ہوتا. تو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حالات جس طرح جا رہے ہیں، بیرونی اور داخلی جو دونوں طرف سے سینٹری فیوگل فورسز بڑھتی جا رہی ہیں. سینٹری فیٹل فورس ایک ہی ہے، اسلام، اور وہ جو ہے وہ کمزور سے کمزور تک ہوتا جا رہا ہے. اس دور میں دو چیزوں کا اضافہ ہوا ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے. ایک تو ایک بات بہت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ الکفر ملت واحدہ. ہمارا بڑا تکیہ ہے اور تکیہ تھا چین پر، لیکن جو قرارداد جو ہے یو این او کی آئی ہے، یہ جو جماعت الدعوہ پر پابندی لگی ہے، اس میں اس کا ویٹو کے ساتھ ہے. اور کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے اس کی منظوری لے کر ویٹو دیا اس کے حق میں، لیکن اب کھل کر آ گیا. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے، یہ خبروں میں آ چکا ہے، چین وہ افغانستان میں بھی اپنی فوجیں بھیجنے کو تیار ہے، اس کی تیاری ہو چکی ہے، افغانستان میں اس کی فوجیں آئیں گی. اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ لال مسجد میں جو کچھ ہوا تھا اس پر بھی شاباش چین نے بھی دی تھی. تو چین ابھی تک جو ہے ذرا ڈھکا چھپا تھا اس معاملے میں، لیکن معلوم ہے اسلام کی دشمنی اس کی بھی جو کہ توں ہے بلکہ بڑھ کر ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کمیونزم جس درجے میں بھی دنیا میں رہ گیا ہے تو وہی ہے، اور اس کے حوالے سے جو اس کا بنیادی فلسفہ ہے وہ تو آپ خالص ملحدانہ فلسفہ ہے. اس میں تو جو بھی ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ہے وہ در حقیقت اللہ کی اور ہر چیز کی مذہب کی نفی ہے. مذہب تو افیون کہتے ہیں. ایک تو یہ بات کھل کر آ گئی ہے، اور اس حوالے سے افغانستان اور پاکستان یہ گویا کہ ہدف اول ہیں. یہ بات کھل کر اس لیے کہ یہیں پر امکان ہے، اور کہیں ایسی تحریکیں موجود نہیں ہیں. فنڈامنٹلزم اتنا قوی اور کہیں نہیں ہے، پورے پاکستان میں بھی اتنا نہیں ہے، لیکن اس کا خاصا بڑا علاقہ ہے. صرف سرحد نہ سمجھیے، ہمارا سرائیکی علاقے کا بھی بہت بڑا رقبہ ہے جو اسی انداز کا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ لشکر جنگی ہو یا کوئی اور جو اکثر لوگ جو گرفتار ہوتے ہیں وہ بھاولپور ایریا جو ہیں، یہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے، یہ مظفر گڑھ ہے، ڈیرہ غازی خان ہے. تو اپر سندھ کے اندر بھی وہ مذہبی جو ہے روایات کو کافی گہری ہیں، جمیعت علماء اسلام کا کافی عمل دخل ہے. تو اس حوالے سے یہ معاملہ جو ہے پاکستان اور افغانستان اس کا ہے. تو الکفر ملت واحدہ. اور دوسرے جو صورت اب نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی اعتبار سے کچھ محسوس ہو رہا تھا سکون ہے، وہ اب ختم ہونے والا ہے. اب محاذ آرائی کی وہ فضا دوبارہ پیدا ہونے والی ہے جو 90s کے اندر ہوئی تھی، جبکہ 2 مرتبہ حکومت بنی تھی نواز شریف کی اور 2 مرتبہ بے نظیر کی، اور ان میں جو کھینچا تانی، جو رسہ کشی، جو مخالفتیں، بدترین قسم کی محاذ آرائی، بدترین قسم کے جو ہیں اس میں اقدامات جو کیے گئے تھے، اندیشہ یہ ہے کہ اب وہ پیدا ہونے والا ہے. بلکہ پیدا ہو چکا ہوتا اگر یہ ایکسٹرنل ایلیمنٹ جو ہے ممبئی کا جو بھی ایک ہوا ہے حادثہ، اگر وہ نہ ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، وہ کھل کر آ چکا ہوتا. اس لیے کہ ایک حد ہوتی ہے جس حد تک کوئی انسان جا سکتا ہے. تو نواز شریف صاحب بھی دبتے 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 ایک آخری حد تک پہنچ گئے، دیوار سے لگا دیے گئے ہیں. اور بہرحال ان کی کچھ نہ کچھ طاقت پنجاب میں تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس لیے اس سے بہرحال یہ اگر ہوگا تو یہ اور پاکستان کے لیے گویا کہ امپلوژن جو ہے اندر سے دھماکے کے لیے اور اندرونی طور پر فضا کے خراب ہونے کے لیے، جس سے کہ پھر جواز پیدا ہو جائے کہ کوئی نیٹو فورسز اور کوئی بھارتی فورسز داخل ہو جائیں، اس کے امکانات اب زیادہ ہیں. اب آئیے جو میرا آج کا اصل کا موضوع ہے، ففروا الی اللہ. بات وہی ہے جو عید کے خطاب میں تھی، وقت دعا ہے، اور دعا کے لیے کیا ہے؟ دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین. دیکھو میں تمہاری طرف ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک خبردار کرنے والا کہ عذاب آیا کھڑا ہے، سر پر تنا ہوا ہے، باز آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ. اب اللہ کی طرف چل کے جانا نہیں، دوڑ کر جاؤ. جیسے کہ آتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، میرا بندہ میری طرف بارش بھر آتا ہے تو میں ہاتھ بھر آتا ہوں. تو یہ صورتحال جو ہے، لیکن اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دوڑ کر اللہ کی پناہ میں آئیں، اللہ کی پناہ طلب کریں اور اس کے لیے توبہ کریں. اس زمن میں جو آج میں بات کہنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر میں نے سورہ نوح کی جو آیات تلاوت کی اسی حوالے سے، ذرا ان کا ترجمہ سن لیجئے. انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم. ہم نے نوح کو بھی بھیجا تھا اس کی قوم کی طرف کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ عذاب علیم ان پر آ جائے. بالکل ٹھیک ایگزیکٹ وہ الفاظ ہیں جو میں جس رنگ میں آج اس وقت حالات کو دیکھ رہا ہوں.
اس سے پہلے کہ وہ عذاب اکبر آ جائے اور پاکستان جو ہے یا تو اس کا نام و نشان مٹ جائے جیسے کہ دنیا کہہ رہی ہے، یا حصے بخرے ہو جائیں، بلکنائزیشن ہو جائے، یا وہ بھارت کا ایک تابع مہمل ملک بن کر رہ جائے کہ کوئی اس کی حیثیت نہ رہے، جس کو میں کہتا رہا ہوں کہ یوں سمجھیے نیپال ملٹیپلائڈ بائی 10 کی حیثیت اگر پاکستان کی رہ جاتی تو وہ بھی خاتمہ ہی ہے۔ وہ بھی در حقیقت وہ جس اعتبار سے جن امنگوں کے ساتھ، جن ولولوں کے ساتھ اور جن عزائم کے ساتھ، جن امیدوں کے ساتھ جو ہم نے پاکستان بنایا تھا کہ اسلام کی نشت ثانیہ اور اسلام کا دوبارہ دنیا میں جو ہے وہ ایک بول بالا ہونے کا عمل جو ہے اس کا نقطۂ آغاز بنے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو قالا، اب اس پر جو فرمایا، قالا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم انی لکم نذیر مبین، وہی بات جو میں نے جس کے لیے آج کی آیت چنی ہے، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ میری اطاعت کا لفظ صرف رسول کہہ سکتا ہے، کوئی غیر رسول نہیں کہہ سکتا۔ ظاہر بات ہے کہ وہی تو کہے گا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے دین پر چلو، اللہ کے احکام پر چلو، اللہ کے رسول کی سنت پر چلو، قرآن مجید کو اپنا امام بناؤ۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اطاعت کرو، لیکن رسولوں کا یہ مقام ہوتا ہے، ان اعبدوا اللہ واطیعون۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں میں سے بہت کچھ بخش دے گا، اس کی شان غفاری جو ہے اس کے حوالے سے۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں تمہارے وجود کو مؤخر کر دے گا، ابھی اور تاخیر کر دے گا، اس کے اندر تمہیں اور مہلت دے دے گا ایک اجل مسمى تک۔ اجل مسمى ہمیشہ رہتی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے تو ہے ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے یہ کائنات ہی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے یہ دنیا ہی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے تو یہ ہمیشہ کی تو کسی شے کو ہے ہی نہیں، لیکن یہ ہے کہ تمہیں جو فوری طور پر عذاب تمہارے سر پر تنا ہوا ہے اور عظیم عذاب آ رہا ہے، اسے اللہ مؤخر کر دے گا۔ یؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم، یہ جان لو جب اللہ کا وہ معین وقت آ گیا پھر اسے مؤخر نہیں کیا جا سکے گا۔ ابھی توبہ کے ذریعے اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے پہلے جو یہاں خطاب کیا تھا، لا یرد القضاء الا الدعاء، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کا قضا جو ہے فیصلہ، اس کو بھی لوٹا دیتی ہے دعا۔ دعا میں وہ تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو مؤخر کر دیتا ہے، اچھا ٹھیک ہے مزید مہلت، اچھا ٹھیک ہے اور ان کے لیے مہلت ہے۔ تو حالانکہ جیسا کہ قوم یونس کے ساتھ معاملہ ہم نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، عذاب الہی کے آثار شروع ہو چکے تھے، لیکن پوری قوم نے توبہ کی، وہ روتے ہوئے چلاتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے باہر نکل آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید جو ہے مہلت دے دی اور عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد اس عذاب کو ان کے سروں پر سے ٹال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اب پاکستان کے بارے میں بھی کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بارہا ایک لفظ ہے جس پر میری گفتگو آ کر ختم ہوتی رہی ہے، توبہ۔ توبہ کرو اللہ کی طرف، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوگوں لپلٹو اور لوٹو اللہ کی جانب بالکل خلوص کے ساتھ، دھوکے والی نہیں توبہ۔ حرام خوری بھی جاری رکھنی ہے اور توبہ کی تسبیح بھی کرنی ہے، حرام کاروبار بھی جاری رکھنا ہے، سودی کاروبار بھی جاری رکھنا ہے، غلط کاروبار بھی جاری رکھنا ہے، اور حج پہ حج کرنے ہیں اور عمروں پر عمرے کی، یہ دھوکے بازی اللہ کی۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، حالانکہ یہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ دھوکے والی توبہ نہیں، توبۃ نصوحا، نصحا کہتے ہیں خالص ہو جانا، نصیحت اسی لیے کسی کے ساتھ مخلص ہو جانا، مخلص اخلاص کی بنیاد پر جو بات اس سے کہی جائے، دیکھو بھائی یہ کام نہ کرو، یہ نصیحت ہے، دیکھو بھائی یہ کام اچھا کرو، یہ نصیحت ہے، بنیاد اس کی خلوص۔ تو نصحہ جو ہے اس کے معنی خالص ہو جانا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لیکن اس کے لیے کیا لازم ہے؟ ایک فرد کا معاملہ ہو تو انفرادی توبہ کافی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ افراد کا معاملہ جو ہے وہ اس دنیا میں طے نہیں ہوا کرتا، اس کا آخری فیصلہ قیامت میں ہونا ہے۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، وہاں ہر شخص کو انڈیویجولی پیش ہونا ہے، اپنا نامہ اعمال لے کر سامنے پیش ہونا ہے ہر شخص کو۔ وہاں قومی سطح پر نہیں ہے معاملہ، بلکہ یہ ہے کہ وہاں ایک انفرادی سطح پر، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا۔ لیکن یہ کہ دنیا کا معاملہ یہ ہے، افراد کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ افراد کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کو بخشنے کے لیے اسے دنیا میں کسی تکلیف سے مبتلا کر دیتا ہے اور اسے کفارہ بنا دیتا ہے، اگر وہ اس میں تکلیف میں صبر کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے تو اس کے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ کبھی کسی کو تکلیف اس لیے بھی دیتا ہے کہ یہ ٹھوکر کھائے تو ہوش میں آ جائے، اس لیے بھی دے دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں منبہات،
تنبیہ کرنے والی چیزیں، جگانے والی چیزیں، ہوش میں لانے والی چیزیں، تاکہ آدمی مدہوش ہو ذرا تو وہ ہوش میں آ جائے۔ لیکن یہ کہ آخری حساب کتاب جو ہے اور آخری فیصلہ جو ہے افراد کا، وہ قیامت کے دن ہونا ہے۔ دنیا کا معاملہ جو ہے ذرا اس کے برعکس ہے، قوموں کے فیصلے یہاں ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، میری بڑی اہم کتاب ہے، اس میں نے تفصیل سے بیان کیا اللہ کا قانونی عذاب کیا ہے، انفرادی سطح پر کیا ہے، اجتماعی سطح پر کیا ہے، پھر ہلکا عذاب کیا ہے، بڑا عذاب کیا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس بڑے عذاب کے آنے سے پہلے، شاید کہ یہ جاگ جائیں، شاید کہ ہوش میں آ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اجتماعی سطح پر بھی، جیسے میں نے افراد کے بارے میں کہا کہ افراد کے بارے میں بھی کبھی اسے جگانے کے لیے بھی تھوڑا سا ٹھوکا لگا دیا جاتا ہے، ہوش میں آؤ، اسی طرح قوموں کو جگانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ ہوش میں آ جائیں اگر آ سکتے ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں اصل میں جو اجتماعی توبہ ہے وہ تو یہ ہوگی بالفعل تو کہ یہ پوری قوم جو ہے یا اس کی معتدبے، اتنی معتدبے تعداد وہ توبہ کر لے کہ پھر اس قوم کا رخ بدل جائے۔ اگر وہ نہیں بدلتا تو پھر افراد کی توبہ تو ہے، اور افراد اپنی توبہ کا نتیجہ آخرت کے اندر حاصل کر لیں گے۔ دنیا میں عذاب نہیں ٹلتا اس سے جب تک کہ قوم کی معتدبے تعداد ایسی اتنی حد تک کہ پھر وہ قومی رخ تبدیل کر دے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ کہ اجتماعی توبہ کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ افراد کی بھی بڑی اہمیت اللہ کی نگاہ میں ہے، بہت اہمیت ہے۔ میں آج آپ کو ایک شعر سنا رہا ہوں، بہت پیارا شعر ہے۔ تا دلے صاحب دلے نامت بے درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد۔ جب تک کہ کسی صاحب دل کے اندر صدمہ نہ پیدا ہو جائے، دکھ نہ پیدا ہو جائے، افسوس اور رنج نہ پیدا ہو جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو رسوا نہیں کرتا۔ تو ایک بھی اللہ والا اگر ہو کہیں، واقعی اللہ والا، اور اس کو دل کو صدمہ پہنچ جائے کہ کیا قوم کیا کر رہی ہے، جس کا نقشہ ہم دیکھتے ہیں سورہ نوح کے اندر، حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا، کس درجے ہوا۔ انہوں نے 950 برس قوم کو دعوت دی ہے، لیکن بالآخر کیا کیفیت پیدا ہوئی ان کی اپنے اندر جو ہے شدید بیزاری جو پیدا ہوئی، جس جلالی انداز میں انہوں نے دعائیں کی ہیں۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے کہا کہ اے رب اب اس دنیا میں ان کافروں کا کوئی ایک بستہ گھر نہ چھوڑ، سب کو تباہ و برباد کر دے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، تو اگر انہیں چھوڑ دے گا تو یہ جو ہے ان کی اولاد میں بھی بدمعاشی اٹھیں گے۔ اب ان کی اولاد کو، جس کو ہم کہتے ہیں عام پنجابی زبان بیج مارا گیا ہے کسی کا، اس بیج سے کسی خیر کی توقع نہیں رہی۔ یہ قوم اس درجے خراب ہو چکی ہے، اس کے اندر جو خرابی ہے اس درجے جا چکی ہے۔ فَإِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ اب یہ کیا ہے؟ درد پر آیا ہوا دل۔ وہ درد پر دل کب آتا ہے؟ جبکہ اس نے اپنی ہمہ کوشش کر لی ہو، ہمہ جہد کوشش کر لی ہو، دن رات ایک کر دیے ہوں، اب قوم کو جگانے کے لیے، قوم کو ہوش میں لانے کے لیے، قوم کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اپنے دن اور رات کی توانائیاں لگائی ہوں، اپنے اوقات صرف کیے ہوں، اور پھر جب محسوس کرے کہ قوم جو ہے کہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو پھر وہ درد پیدا ہوتا ہے۔ اس درد کی کیفیت جو ہے اس شدت تک بھی آتی ہے۔ وہ جو کیفیت اسی سورہ نوح کے اندر کھینچی گئی ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ حضرت نوح نے عرض کیا پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا ہے، رات کو بھی دعوت دی ہے، دن میں بھی دعوت دی ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، ان کا حال یہ ہے کہ جیسے جیسے میں نے انہیں پکارا ہے یہ اور بھاگتے چلے گئے، اور دور چلے گئے، اور دور چلے گئے، اور دور چلے گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اور میں نے جب بھی ان کو دعوت دی ہے، انہیں پکارا ہے کہ اپنے رب کی جانب جناب میں توبہ کر لو، باز آ جاؤ، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، اپنے سروں کے اوپر کس کر کپڑے باندھ لیے تاکہ میری آواز ان کے کانوں تک پہنچی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال استغشوا ثیابہم وأصروا، اور اصرار کیا، یہ سواد والا اصرار، اڑ گئے اپنے طرز عمل کے اوپر، واستکبروا استکبارا، اور انہوں نے استکبار کی روش اختیار کی حد امکانی حد تک۔ ثم انی دعوتہم جہارا، نقشہ دیکھیے ذرا، اے پروردگار پھر میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے برملا اعلانیہ بھی انہیں پکارا ہے، اور خفیہ خفیہ جا کر ایک ایک کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ بہرحال تا دلے صاحب دلے نامت درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد۔ تو افراد کی بھی حیثیت ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس حوالے سے میں آج جو بات کر رہا ہوں کہ
جس نقطے پر میری بہت شمار گفتگویں آ کر رکتی ہیں، آج ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ایک معتدل تعداد کے اندر بھی افراد توبہ کر لیں، اور یہ معتدل تعداد جو ہے وہ کتنی ہو یہ بھی اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، لیکن ان کا خلوص ہو، ان کی گہرائی کے ساتھ، ان کے قلب کی گہرائیوں سے وہ توبہ کی صدا نکلے اور وہ واقعتاً توبہ کریں عمل کے اندر، ہو سکتا ہے کہ ایک مختصر گروہ کے بھی اس طرز عمل اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ مہلت دے دے، عذاب کے بادل جو ہیں وہ چھانٹ دے، اس کی فضائیں جو ہیں وہ جو ہیں بل جائیں۔ لیکن اس توبہ کی تفصیل کیا ہے؟ نمبر 1، رذائل اخلاق سے توبہ۔ توبہ یہی نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنی شروع کر دو، جھوٹ بولنا بند کرو، وعدہ خلافی بند کرو، دھوکہ، فریب، غبن بند کرو، رذائل اخلاق سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ سب سے پہلے یہ ہے، پہلے انسانیت ہے پھر دین ہے۔ انسانیت کے ہی بنیاد پر دین تعبیر ہوتا ہے۔ انسانیت نہیں ہے اور دین کی عمارت بنا دی، وہ نفاق ہوگا۔ وہ نفاق جس میں کہا گیا اس کی علامتیں 3 ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب کہیں امین بنا دیا جائے تو وہ غبن کرے۔ تو یہ 3 تو بات، اگر نیچی عمارت یہ ہے، اوپر آپ نے نماز روزے کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا ہے، ایک منافقانہ نظام ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے لیے۔ تو سب سے پہلے رذائل اخلاق سے اپنے دامن کو پاک کرنا، جھوٹ، وعدہ خلافی، دھوکہ، فریب، غبن، چوری، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 2 پھر شریعت کی پابندی، جس حد تک ممکن ہے پابندی۔ ایک تو یہ ہے کہ کل شریعت پر نہیں ہو سکتا عمل جب تک کہ انقلاب نہ آ جائے، نظام نہ بدل جائے۔ شریعت کا حکم ہے چور کے ہاتھ کاٹو، ہم نہیں کاٹ سکتے، نہ میں کاٹ سکتا ہوں نہ آپ کاٹ سکتے ہیں۔ اگر وہ زنا کی سزا ہے اور وہ چاہے رجم ہے اور چاہے وہ کوڑے ہیں، غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے ہیں، شادی شدہ کے لیے رجم ہے، وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ تو نظام کی سطح پر طے ہوگا، انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی تو قانون نافذ ہوگا تب ہوگا۔ لیکن اس وقت تک بھی شریعت کے جس حصے پر عمل کرنا ممکن ہے اس پر نہیں کر رہے تو مجرم ہو۔ آج تک اس ملک میں وہ وقت نہیں آیا کہ کسی نے برقعے زبردستی اتروائے، جنہوں نے اتارے ہیں خود اتارے۔ جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے اس نے برقع اتار کر پھینک دیا، معلوم ہوا کہ یہ تو غلامی کا اور یہ جو مفلسی کا دلدر تھا، یہ ہم نے کیا، خود کیا، کسی اور نے تو نہیں کیا۔ سودی معاملہ یہ ہے، ٹھیک ہے، سود کی جو فضا کے اندر جو آلودگی ہے، اس آلودگی سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ جو یہاں پر اگر ڈسٹ سسپینشن ہے، حضور نے فرمایا، غبار یا اگر دھواں بھرا ہوا ہے کسی جگہ پر تو آپ بچ نہیں سکتے، وہ دھواں تو اندر جائے گا، غبار تو اندر جائے گا، آپ کے پھیپھڑے جو ہیں اس کے اندر لازماً جو ہے اس کے اندر وہ چیزیں جائیں گی۔ لیکن براہ راست سود پر قرضہ لے کر کاروبار چمکانا، سود پر قرضہ لے کر ملوں کے بعد مل بنانا۔ ہمارے ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر نے کہا تھا بڑے فخری انداز میں، ہاں ہم نے مل بنائے ہیں لیکن سود دے کر بنائے ہیں۔ اللہ کے بندے، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ جس کو قرآن کہتا ہے بدترین جرم، جس پر قرآن کہتا ہے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اس کو فخریہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے ٹھیک ہے بینکوں سے قرضے لیے ہیں، سود لیے ہیں، سود دیے ہیں، اور ہم نے پھر آگے اپنا کاروبار بڑھایا ہے، اور اس کو فخری انداز میں کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بات جو ہے سب سوچ لیے، غور طلب بات ہے۔ براہ راست تو سود میں ملوث نہ ہو آدمی، کہیں پیسہ رکھ کر اس سے سود لے کر کھانا، یا کہیں سے سود پر پیسہ لے کر بلڈنگیں بنانا، پلازے بنانا، مل بنانا، کارخانے بنانا، یہ بنانا وہ بنانا، یہ سب۔ تو جب تک کہ میں نے صرف ایک چیز کا نام لیا ہے، ایک معاشرتی سطح پر ہے پردہ، ایک معاشی سطح پر ہے سود، لیکن یہ کہ اور اس کو پھیلا لیجئے، شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں ان سب پر کاربند جس حد تک ممکن ہے اس حد تک پابندی ہو، اس کا عصم مسمم۔ اور نمبر 3 یہ لازمی شرط ہے، نمبر 3 اسلام کی بالادستی کی جد و جہد کے لیے عملاً کسی نہ کسی جماعت کے اندر شامل ہو، اس لیے کہ اسلام کی بالادستی کی جد و جہد انفرادی نہیں ہو سکتی، یہ تو ہوگی تو جماعتی ہوگی، اجتماعی شکل میں ہوگی۔ بے شمار انبیاء کو ساتھی نہیں مل سکے، کوئی بڑا کارنامہ وہ نہیں کر کے دکھا سکے دنیاوی اعتبار سے، چلے گئے دنیا سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کوڑا جواب دے دیا، کوئی بھی جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوا، ان کے اوپر 40 سال کی صحرا نوردی کی سزا جو مسلط کر دی گئی۔ حضور کے ساتھیوں نے کہا حضور آپ حکم دیں۔ یہ ساتھی وہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دیں۔
نتیجہ یہ ہوا کہ انقلاب آیا، تبدیلی آئی۔ اللہ تعالیٰ کا تحفہ تھا یہ صحابہ کرام جو حضور کو اللہ نے عطا فرمایا، ان میں سے ایک ایک شخص جو ہے، ہم آج جیسے مسلمانوں میں سے ایک ایک کروڑ کے اوپر بھاری تھا، تو یہ جماعت وجود میں آئی تب نا۔ اس جماعت کے بغیر نہیں ہے، لا اسلام بالجماعت، جماعت کے بغیر اسلامی نہیں ہے۔ جماعت یا تو آپ کا نظام اسلامی ہے تو وہ اسلامی جماعت ہے پوری، وہ پورا ملک اسلامی جماعت ہے۔ آپ کی حکومت اسلامی ہے تو پورا ملک اسلامی جماعت ہے، اور اس کا امیر جو ہے اس کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ ظاہر بات ہے اسلامی نظام آسمان سے نہیں ٹپکے گا از خود۔ حضور اور صحابہ نے بھی اپنی جد و جہد کے نتیجے میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کیفیت کے ساتھ جو جد و جہد ہے، ذرا آپ اندازہ کیجیے، برڈز آئی ویو بھی لیا جائے سیرت کا تو اندازہ ہو جاتا ہے انہوں نے اس طریقے سے وہ کام کیا۔ تو اس کے لیے ایک جماعت لازم ہے، اور جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ اسی سے وہ حدیث کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ جو مسلم شریف میں ہے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، جو مسلمان اس حالت میں مرا اس کے گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، اسلام کی موت نہیں مرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، اگر اسلامی نظام ہے اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت، اسلامی نظام نہیں ہے اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت۔ تیسری شکل کیا ہے؟ یا نظام ہے یا نہیں ہے، تیسری شکل تو ہے ہی نہیں۔ ہے تو اس کے امیر امیر المومنین اس کے ہاتھ پر بیعت، وہ نہیں ہے اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت۔ یہ میرے نزدیک میں نے بارہا کہا، ہمیشہ کہا، یہ تین جو ہیں لوازم ہیں اس توبہ کے۔ انفرادی توبہ کی بات کر رہا ہوں، میرے یا آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو توبہ پر آمادہ کر لیں، لیکن میرے اور آپ کے اختیار میں یہ تو ہے کہ میں خود توبہ کر لوں، آپ خود توبہ کر لیں، ان توبہ کے تقاضوں کو سمجھیں اور خلوص کے ساتھ کریں۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس میں نے تین باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، جو اخلاقیات ہیں، رذائل سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اور فضائل اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، اچھے اخلاق۔ خلق حسن، پوچھا گیا وہ سب سے بہتر ایمان والا کون ہے؟ حضور نے فرمایا خلق حسن، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اگر وہ اچھے اخلاق پیدا نہیں ہوتا تو اس ایمان کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ ایمان جو ہے وہ تو در حقیقت انسانی شخصیت کے وہ باغ و بہار بنا دینے والی شے ہے، اگر حقیقت میں ہو۔ شریعت کی پوری پابندی جتنی بھی ممکن ہے۔ اور نمبر تین، تاکہ مکمل پابندی ہو سکے، مکمل نظام قائم کیا جائے، اس کے لیے جد و جہد کی جائے، اس کے لیے تن من دھن لگایا جائے، تو اس کے لیے ایک کسی نہ کسی جماعت میں شامل ہونا۔ اس کے بعد سے میں آج ایک اگلا قدم اٹھا رہا ہوں۔ دیکھیے، ہمیشہ میں آ کر بات یہاں روک دیتا ہوں کہ دیکھو بھائی، جماعت پھر اب تلاش کرنا آپ کا کام، جو پہلے یہ تین مراحل کا طے کر لیں، اب جماعت کون سی ہو تلاش کرنا آپ کا کام۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے اس بات کو کھول کر رکھ رہا ہوں کہ جماعت کیسی ہونی چاہیے، تاکہ اگر آپ کے دل میں واقعی جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ کرے کہ پیدا ہو جائے، اللہ کرے کوئی ایک شخص بھی اس مجمع میں ایسا نہ رہے کہ جو اس سے جو ہے محروم رہ جائے، تو ہو وہ سوچے وہ جماعت کیسی، کہاں سے تلاش کریں۔ بے شمار جماعتیں، ہم کہتے بھی ہیں لوگ ہمارے سامنے آ کر، کیا کریں؟ تو میں ان سے ہمیشہ کیا کہتا ہوں، دیکھو بھائی، تمہارے پیروں کو ضرورت ہے جوتے کی، تو تم یہ نہیں کہتے کہ پتہ نہیں جوتا اچھا کہاں سے ملتا ہے، میں کوئی پتہ نہیں سینکڑوں دکانیں ہیں، تو آپ بیٹھے نہیں رہتے، ننگے پاؤں تو نہیں چلتے، جوتا تو خریدنا ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا نا جب کہ چمڑے جو ہوتے تھے چمڑے ہی کے سول بھی ہو، اب تو سول سنتھیٹک وغیرہ یہ وہ، ان میں کیا گتا کیسے لگائیں گے، وہ گتا لگ نہیں سکتا، ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، بڑا خوبصورت سول ہے، اندر گتا ہے، چند دن کے اندر اندر صاف، وہ تو سول صاحب علیحدہ پڑے ہوئے، جوتا علیحدہ پڑا، تو پتہ نہیں کہاں سے ملتا ہے۔ میں نے کہا آپ جاتے ہیں 10 دکانیں دیکھتے ہیں، قیمتوں کا بھی موازنہ کرتے ہیں، امکانی حد تک توڑ بروڑ کر دیکھتے ہیں اس کو کہ اندر کیا ہے، پھر آپ خریدتے، مجبوری ہے۔ آپ کوشش کریں، جد و جہد کریں، ریسرچ کریں، آپ کی یہ ریسرچ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے حکم میں ہوگی۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے وہ جماعت چاہیے جس کے ساتھ مل کر میں اپنے اس دینی فرض کو ادا کر سکوں، اقامت دین کی جد و جہد، تو اگر یہ کام اس کے لیے آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی جہاد کا حصہ ہے، اس میں جو وقت صرف ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ واقعی ہے کہ وہ پوری طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ ان دی ریئل ارنسٹ، ان دی رائٹ ارنسٹ جد و جہد ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس اس کو لیئرلی لے لیا ہے، بس بڑی ہلکے انداز میں سوچ رہے ہیں، یہ بھی سوچ رہے ہیں، یہ بھی سوچ رہے ہیں، سوچتے سوچتے ہی زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کو ایک پروجیکٹ سمجھ کر کے آئی ہیو ٹو ڈیسائڈ دس وے اور دیٹ وے، آئی ہیو ٹو ہیو اے جماعت۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی جماعت کسی وقت جو ہے آپ غلطی سے کسی جماعت میں شامل، کوئی حرج نہیں، اپنے کان کھلے رکھیں، آنکھیں کھلے رکھیں، دماغ کے کمپیوٹر کو کام کرنے دیں،
سوچتے رہے، نظر ثانی کرتے رہے۔ آج کی کوئی جماعت جو ہے وہ نبی کی جماعت نہیں ہے کہ جس کو چھوڑنے کا مطلب کفر ہے۔ نبی کی جماعت تو نہیں، کوئی بھی جماعت ہو، وہ انسانوں کی عام مسلمانوں کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں۔ ان میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کفر سے اسلام میں آ رہے ہیں۔ نبی کی جماعت میں جو آتا تھا وہ کفر سے اسلام میں آتا تھا، اگر نکل گیا خدا نہ خواستہ تو وہ اسلام سے کفر میں چلا گیا۔ جیسے حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جو ہے وہ جا کر حبشہ کے اندر مرتد ہو گیا تھا، عیسائی ہو گیا تھا، شراب کا بہت متوالا تھا، وہ شراب عام طور پہ ملتی نہیں تھی، جو بھی شکل ہوگی اس کے اندر وہ پھر عیسائی بن گیا۔ اسی لیے پھر وہ بیوہ ہو گئی حضرت حبیبہ، اور پھر حضور نے پیغام بھیجا ہے، جیسے ابو سفیان کی بیٹی